میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے تمام فرقوں کے تمام مولوی مل کر ناخنوں تک زور لگا چکے ہیں۔ جو کام آپ کر رہے ہیں یا خرم منیر کر رہا ہے، یہ کام کروڑوں مولوی مل کر چکے ہیں، مگر ناکام اور نامراد رہے ہیں۔ یہ جماعت ایک آدمی سے شروع ہوئی تھی، قادیان سے۔ فرد واحد نے دعویٰ کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے کا، اور یہ جماعت آپ لوگوں کی تمام مخالفتوں کو چیرتے ہوئے ساری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ کون سا زور ہے جو آپ لوگوں نے نہیں لگایا، آپ کے مولویوں نے، اس پیغام کو روکنے کے لیے؟ کوئی ایک بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجنے کا سلسلہ شروع فرمایا، اور جہاں پر بھی کوئی نبی بھیجا اللہ تعالیٰ نے، جس کو بھی نبی بنا کر بھیجا ہے اور جب بھی نبی بنا کر بھیجا ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ آپ نے یہ لکھا ہے کہ جھوٹے ایسے کہتے ہیں کہ مجھے خدا نے کھڑا کیا ہے۔ یہ آپ اگر میرے سامنے ہوتے تو شاید میں آپ کو دوسری زبان سے سمجھاتا، لیکن چونکہ آپ نے جماعت احمدیہ کی مخالفت کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اس لیے آپ جھوٹ سے کام لیتے ہیں اور لا علمی میں باتیں کرتے ہیں، پتہ ہوتا نہیں کسی بات کا، اور کہتے ہیں کہ میں بڑا عالم دین ہوں، میں سمجھتا ہوں سب کچھ، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ یہ آپ جاہلانہ بات کر رہے ہیں، قرآن پاک کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اب دوبارہ سنیے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا، جس کو بھی نبی بنایا اور جہاں پر بھی بھیجا، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں اللہ کی طرف سے کھڑا کیا گیا ہوں، خدا کی طرف سے کھڑا کیا گیا ہوں۔ لیکن جو جھوٹے دعوے دار آئے، انہوں نے یہ کہا کہ میں نبی ہوں، میں نبی بن گیا ہوں، میری بات مانو۔ وہ اللہ کا نام ہی نہیں لیتے، خدا کی طرف سے کھڑا کیا گیا ہوں۔ لیکن جو جھوٹے دعوے دار آئے، انہوں نے یہ کہا کہ میں نبی ہوں، میں نبی بن گیا ہوں، میری بات مانو۔ وہ اللہ کا نام ہی نہیں لیتے، کیونکہ میں نبی بن گیا ہوں، میری بات مانو۔ وہ اللہ کا نام ہی نہیں لیتے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کا نام لے اور جھوٹ بولے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اگلی آڈیو سنیے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اس طرح کی آیات ملتی ہیں سورہ صف کے اندر۔ اور وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ بھی سورہ صف میں ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی بنا کر بھیجتا ہے، وہ اللہ ہی کا نام لیتا ہے۔ جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نبی ہوں، میں نبی بن گیا ہوں، مجھے مانو۔ اب ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے۔ وہ تعالیٰ نبی بنا کر بھیجتا ہے، وہ اللہ ہی کا نام لیتا ہے۔ جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نبی ہوں، میں نبی بن گیا ہوں، مجھے مانو۔ اب ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے۔ آپ سچی بات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ کو کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے۔ عقل کہاں گئی آپ کی؟ آپ اندھے ہو گئے ہیں
رٹے رٹائے ہم نہیں باتیں کرتے، رٹے رٹائے ہم نہیں باتیں کرتے، رٹے رٹائی آپ باتیں کرتے ہیں۔ میں سمجھی تھی کہ یہ شاید واٹس ایپ پر دوسری جگہوں پر مولوی نہیں ہوں گے، یہ آپ لوگوں کی باتیں بھی سب کی تو نہیں، لیکن وہی رٹی رٹائی مولویوں والی ہیں۔ آپ ایک ریزن دے رہے ہیں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ جنگ کیوں نہیں کی۔ حد نہیں ویسے، اگر اس کو قتل مطلب اس کو مارا کیوں نہیں؟ یعنی اس کو مارنے کے لیے صرف جنگ ہی کرنی ضروری تھی؟ اس کو مارنے کے لیے تو بندہ بھی بھیجا جا سکتا تھا اگر خدا کا حکم ہوتا تو، مگر نہیں، خدا کا حکم نہیں تھا، اس لیے آپ نے اس کی جان لینے کے لیے کسی کو حکم نہیں دیا۔ آپ کو اتنا پتہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نے دعویٰ کیا ہے، خود ملے ہیں جا کر اس سے، بالکل اس کے انجام کی بھی خبر دی کہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا، لیکن مارنے کا حکم اس لیے نہیں دیا کہ اس نے یہ دعویٰ، یہ جو اس کا بیان تھا یا جو بھی تھا، وہ اس نے خدا کا نام لے کر کہا ہے۔ نبی خدا بناتا ہے، اس نے خدا کے اوپر الزام لگایا ہے، جھوٹ لگایا ہے، اس لیے یہ ایک مثال قائم کی ہے آن صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو اس کا بیان تھا یا جو بھی تھا، وہ اس نے خدا کا نام لے کر کہا ہے۔ نبی خدا بناتا ہے، اس نے خدا کے اوپر الزام لگایا ہے، جھوٹ لگایا ہے، اس لیے یہ ایک مثال قائم کی ہے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو خدا کی طرف، جو قرآن کہتا ہے کہ جو خدا کی طرف بات جھوٹ منسوب کرتا ہے، اس کی سزا خدا دیتا ہے۔ تو رٹی رٹائی تو آپ کی باتیں ہیں، میری باتیں نہیں ہیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اگینسٹ نہیں کام کیا، لیکن آپ لوگ بضد ہو یہ بات کہنے کے لیے کہ نہیں، قرآن کے اگینسٹ کرنا چاہیے۔ بتانے کے لیے بتا رہا کیا گیا ہوں، خدا کی طرف سے کھڑا کیا گیا ہوں، لیکن جو جھوٹے دعوے دار آئے انہوں نے یہ کہا کہ میں نبی ہوں، میں نبی بن گیا ہوں، میری بات مانو۔ وہ اللہ کا نام ہی نہیں لیتے، میں نبی بن گیا ہوں، میری بات مانو، وہ اللہ کا نام ہی نہیں لیتے۔ کہ اس نے یہ دعویٰ، یہ جو اس کا بیان تھا یا جو بھی تھا، وہ اس نے خدا کا نام لے کر کہا ہے۔ نبی خدا بناتا ہے، اس نے خدا کے اوپر الزام لگایا ہے، جھوٹ لگایا ہے، اس لیے یہ ایک مثال قائم کی ہے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو خدا کی طرف، جو قرآن کہتا ہے کہ جو خدا کی طرف بات جھوٹ منسوب کرتا ہے، اس کی سزا خدا دیتا ہے۔